أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے، ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر کے دن پر ایمان لائے اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روح گردانی کی، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور اے یہود، تم یقیناً ان لوگوں کو خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ بس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے میں اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے باعث سے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کہ کیا آپ ہم سے مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، دیکھنے والوں کو بہت بلی لگے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔
مهتدون۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم گائے کے بارے میں مشتبہ ہو گئے ہیں، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے گٹیا نہ ہو، یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس نے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیا جاتا ہو، بالکل تندرست ہو اور اس میں کوئی داغ دبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔